بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آج ایک نص آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی نص آیت ہے امام علی علیہ السلام کی امامت کے اوپر، اور وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ امام مبین ہے، امام مبین۔ اور جب لفظ امام آتا ہے تو اس سے واضح طور پر ایک شخصیت ذہن میں ابھر کر آتی ہے کہ امام کوئی فرد ہوگا، کوئی انسان ہوگا جو امام کہلاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں تمام اہل تشریح علماء نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جیسے مثلا تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 421 پر بحوالہ تفسیر قمی جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ امام مبین میں ہوں، میں حق اور باطل کو صاف صاف بیان کر دیتا ہوں، اور میں نے یہ عہدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً پایا ہے۔ احتجاج تبریسی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا اے گروہ انسان، کوئی علم ایسا نہیں جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم نہ فرمایا ہو اور میں نے علی علیہ السلام کو نہ سکھا دیا ہو، اور جو علم بھی مجھے خدا تعالیٰ نے سکھایا یا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اس کا آسا فرما دیا، اور میں نے امام المتقین اور امام مبین یعنی جناب امیر المومنین علی علیہ السلام میں اس کا آسا کر دیا ہے۔ تفسیر برہان صفحہ نمبر 886 پر ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار اور جد بزرگوار کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب یہ آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا امام مبین توریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ کیا امام مبین انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ کیا امام مبین قرآن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ امام مبین یہ ہے، خداوند عالم نے جن کی ذات میں کل شے کا علم احاطہ کیا ہے۔ یعنی صاف الفاظ میں پتہ چل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مبین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی فرمانا یہ ہے کہ میں امام مبین ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر ائمہ تحرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ امام مبین علی علیہ السلام ہے۔ اب یہ آیت علی علیہ السلام کی امامت کے اوپر نص آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھ کے امویوں کے پیٹ میں، مخالفین کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، اور انہوں نے امام مبین کی تفسیر تو اپنی جگہ پر ترجمے کو ہی بدلنے کی کوشش کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا ترجمے انہوں نے کیے۔ میں ایک ایک کر کے وہ سارے تراجم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ خود دیکھیں کہ کس طرح یہ بندر کی طرح گلاٹیاں مار رہے ہیں، اور بغض علی میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ کس طریقے سے امام مبین کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ تفسیر تو اپنی جگہ پر ہے، تفسیر تو جو ان کا دے چاہے کر لے، لیکن کم از کم ترجمے میں تو ڈنڈی نہ ماریں، اتنی بڑی علمی خیانت تو نہ کریں کہ ترجمے کو بدل کے رکھ دیں۔ مثلا قرآن مجید کا جو سب سے پہلا اردو ترجمہ ہوا ہے وہ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے کیا ہے۔ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، اور جو تفسیر لکھی ہے وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھی ہے، یہ بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلا ترجمہ کیا ہے وہ یہی اس آیت کا ترجمہ، اور ہر چیز شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کے بیچ لوح محفوظ کی۔ امام مبین کا ترجمہ لوح محفوظ کیا ہے، اور ہر چیز شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو بیچ لوح محفوظ کی۔ یعنی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے امام مبین کا ترجمہ لوح محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد آ جائے جی شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا جو ترجمہ ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوا ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں، اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں۔ اب انہوں نے امام مبین کا ترجمہ کیا ہے کھلی اصل۔ کھلی اصل کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی عجیب کیا کہا جائے، کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ہم ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں۔ امام مبین کا کیا مطلب ہوا؟ کھلی اصل۔ کھلی اصل کا کیا مطلب ہے یہ شاید ان کو خود ہی پتا ہوگا، اور تو کسی کو نہیں پتا، نہ کسی کی سمجھ میں یہ بات آنے والی۔ اب آ جائیں احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، یعنی امام مبین کا مطلب ہے بتانے والی کتاب۔ عجیب ترجمے۔ مزید دیکھتے جائیں بغض علی ان کو کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ تفسیر میرٹھی مولانا عاشق الہی میرٹھی کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور اس میں اسی آیت کے ترجمے میں وہ لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے کتاب واضح، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی لوح محفوظ میں۔ یعنی انہوں نے کتاب واضح، امام مبین کا ترجمہ کیا ہے کتاب واضح۔ یہ تھے مولانا عاشق الہی میرٹھی۔
اب آ جائیں جی مولانا اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے امام مبین کا. وہ لکھتے ہیں کہ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے. ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے. اب ضبط کر دینے سے کیا مراد لے رہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ترجمہ ہے جناب مولانا ابوالکلام آزاد کا. مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن نے ترجمہ کیا ہے اسی آیت کا کہ اور ہر شے کو ہم نے اس کتاب واضح بریکٹ میں لکھا ہے قرآن میں جمع کر دیا ہے. قرآن میں جمع کر دیا. انہوں نے امام مبین کا ترجمہ کتاب واضح یعنی قرآن سے کیا ہے. ان کے خیال میں امام مبین سے مراد قرآن ہے. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ترجمہ ہے تفسیر در منصور کا. یہ تفسیر ہے وہ تو جلال الدین ابوبکر سیوطی کی ہے, لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے. دیکھیں جی وہ کیا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں, پیر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں. ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں, یعنی ان کے نزدیک امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اب آ جاتے ہیں جی مولانا مودودی کی طرف. مولانا سید ابو العلا مودودی اسی آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. کھلی کتاب, یہاں پر امام مبین کا ترجمہ انہوں نے کھلی کتاب کیا ہے. اور قادیانی بھی چونکہ انہی کے اسی تھالی کے بینگن ہیں, جس تھالی کے یہ سارے عمری ہیں, تو اس لیے ان کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. مرزا طاہر نے, قادیانیوں کا جو خلیفہ ہے مرزا طاہر احمد, اس نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح شاہراہ میں زیر زمین محفوظ کر رکھا ہے. یہ بالکل ہی الگ ہے, بالکل واضح شاہراہ میں زیر زمین محفوظ کر رکھا ہے. یعنی امام مبین سے مراد واضح شاہراہ ہے اور وہ بھی زیر زمین ہے, یعنی سنو گے کوئی ٹنل بنا رکھی ہے. تو یہ ترجمے جو میرے پاس اویلیبل تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر مولوی نے, ہر مترجم نے, ہر مفسر نے اپنی طرف سے ایک ترجمہ کر دیا ہے. امام مبین کا ترجمہ کرنے میں جو مشکلات ان کو درپیش آئی ہیں یا جو علمی خیانتیں انہوں نے کی ہیں, جو بندر کی طرح انہوں نے گلاٹیاں ماری ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علی علیہ السلام سے کتنا بغض رکھتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت یہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں نص آیت ہے اور امام علی علیہ السلام ہی اس آیت کے صحیح مصداق ہیں. اگر ہم اہل تشیع کی تفاسیر کی طرف جائیں تو ہمیں ایسی بہت ساری تفاسیر مل جاتی ہیں جس میں امام مبین کی تفسیر امام علی علیہ مراد امام علی علیہ السلام ہے. مثلا تفسیر نور الثقلین میرے ہاتھ میں ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 170. کتاب مانی الاخبار میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کھڑے ہو کر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے کہا تو کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اکرم نے فرمایا وہ یہ ہے, یہ وہ امام مبین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم جمع کر دیا ہے. تفسیر نور الثقلین کے بعد تفسیر کمی کو دیکھیں. تفسیر کمی میں اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ امام مبین سے مراد امام علی علیہ السلام. ابن عباس نے حضرت امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ امام مبین میں ہوں, میں حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں اور میں نے اس چیز کو رسول خدا سے وراثتاً پایا ہے اور یہ محکم ہے. اسی طرح تفسیر الکوثر میں اگر ہم آ جائیں تو تفسیر الکوثر میں بھی امام مبین کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ متعدد روایات میں موجود ہے کہ امام مبین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ان سے حضرت امیر المومنین نے فرمایا قسم بخدا میں امام مبین ہوں, حق کو باطل سے جدا کر کے بیان کرنے والا میں ہوں جسے میں نے رسول اللہ سے وراثتاً لیا ہے. دوسری روایت کے معنی الاخبار میں ہے کہ ابو جابر نے حضرت امام محمد باقر سے اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ امام ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جمع کیا ہوا ہے. حضرت علی علیہ السلام ہر اس علم کا خزانہ ہے جس کی بشر کو احتیاج ہے. چنانچہ سب کا علی کی طرف رجوع کرنا اور علی کا کسی کی طرف رجوع نہ کرنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ علی وارث علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی صوفی یہ دعویٰ کرے کہ اسے علم علی کے سمندر میں سے ایک قطرہ حاصل ہے اور وہ انسان کامل کہلائے اور امام مبین کا اطلاق اس پر درست بھی ہے تو آپ کی نظر میں جہالت کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے. ہماری نظر میں اس سے جہالت کا معاملہ سنگین ہو جاتا ہے کہ قطرے کو امام مبین کہنا جہالت نہ ہو اور سمندر کو امام مبین کہنا جہالت ہو. دیکھیے مشہور صوفی مفسر علامہ اسماعیل حقی برسوی اپنی تفسیر روح البیان میں اس جگہ میں کیا لکھتے ہیں کہ جان لے کہ انسان کامل کا قلب امام مبین اور لوح الہی ہے جس میں ملکوتی روشنیاں منقش ہوتی ہیں اور جبروتی اسرار ثبت ہوتے ہیں. امام مبین میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے آثار اور انوار کو ہمارے احباب کے دلوں کے لیے لوح محفوظ میں ہم نے جمع کیا ہوا ہے. تو ان تمام تفاسیر سے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہے اور تمام شیعہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ امام مبین سے مراد امام علی علیہ السلام ہے. مگر آپ نے دیکھ لیا کہ سنی علماء نے امام مبین کی تفسیر اور ترجمے کو بدلنے کی کتنی بھونڈی کوشش کی ہے جس میں وہ ناکام رہے.